پچھلے جمعے کو ہم نے مسئلہ بیان کیا وہ کہ فیض آباد دھرنے میں استاذوں کو کس نے بھیجا، تو وہ جا کے چنگاری بڑی دور تک ٹر گئی، وہ جیل میں مرزا بغیرت انہیں اتھو استاذوں دے بھی خلاف کلپ بنا چھڑیا تے ساڑھے خلاف۔ میں کہا تو کھل کے بولنا جی، کہتا ہے جی اتنا بڑے جنازے ہونا یہ حق کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ تو بڑا نہیں تھا، اس میں تو ایک آدمی تھے، ایک دو آدمی صحابی تھے۔ میں کہتا ہوں اجی تک ہی نہیں سمجھ آئی، پوری دنیا دے اندر حضور علیہ السلام دا ایک صحابی ایک پاسے، ساری دنیا ایک پاسے، تینوں تولن دا ول ہی نہیں آیا کہ تولیا کے میں جاندہ ہے۔ کہتے ان کے جنازے میں تو 2-4 لوگ ہی تھے۔ میں نے کہا یہ بھی تو بتا جو 2-4 تھے وہ کون؟ ایک کیوں نہیں دس رہا؟ تے پتر اے بھی دس کے جنہوں تیرے جنازے دی واری آئے گی ادھوں کون ہوئے گا؟ نہ تو حضور داتا صاحب نو بخشیا، نہ تو حضرت غوث پاک نو بخشیا، نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھیا، نہ تو حضور دیاں شانہ دی حیاء کیتی، تو تے کسی ذات کو چھڑیا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھ پھر کے گلی گلی تباہ، سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ تو سڑیاں گلان دا جواب سامنے آکے تے کدی بھی نہیں دے سکتا، زیادہ تو زیادہ تو ویڈیو کلپ بھی بنا سکتا ہے۔ میں پھر کرنا تیرے سامنے جتنے بیٹھے سارے وقت تے یسید تے وقت تے فکری یتیم بیٹھے نہیں۔ ایک دن آکے غوثیہ مسجد اچ ویکھ لے ایتھے سید بھی بیٹھے نے، نبی پاک دے سچے فقیر بھی بیٹھے ہیں۔ اور توجہ لو جی، یہ بخاری تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں سنا رہا ہوں، تمہاری کتاب سے تمہیں سنا رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ کچھ شوق نہیں، ہمارا کام ہی ہم جذبات کے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ وہ پوچھا کہ حضور مومن دی نشانی کی ہے، فرمایا مومن اس کو کہتے ہیں حضور کا ذکر آئے تو آپ سے باہر ہو جائے۔ کتاب الصلح ہے جی، صفحہ نمبر 439 ہے۔ سنو جی مسئلہ ناموس رسالت کی اساسیت کتنی ہے۔ راوی ہیں حضرت ابئی، کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے سنا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وفد آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، وہ کہنے لگا لو اتیت عبداللہ ابن ابی، حضور یہ مدینہ منورہ میں ایک منافق ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، اگر آپ ایک مرتبہ چل کے اس کے پاس تشریف لے جائیں تو ہو سکتا ہے اس کی قسمت سنور جائے، آپ خود جا کے اس کو دعوت دے دیں، دین کی طرف مائل کر دیں۔ تھا منافق، سردار تھا منافقوں کا، لیکن اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، کہتا تھا مسلمانوں پیچھے نمازوں میں پڑھتا تھا، ہاتھ بھی ملاندہ سی، پھر بھی انہیں حضور علیہ السلام دے خلاف سازشاں کی تھیں جناب۔ اے ادوں دا حال نے جناب، تے جاج صدیق اکبر دی اولاد زندہ ہے تے انہ دی اولادہ بھی زندہ ہے، جو منافقین تھے ان کی نسلیں بھی چل رہی ہیں، مگر فتح صدیق اکبر کے غلاموں کو ہوگی۔ سنو جی صفحہ نمبر 439 حدیث نمبر 2691، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ سو واہ حضور کی شان دیکھیں جناب، شان رحمت للعالمین کے بچ جائے۔ وَرَقِبَ حِمَارًا، حضور گدے مبارک پر، دراز گوش مبارک پر بیٹھے، حضور اس لیے بیٹھے کہیں کل قیامت والے دن گدہ جانور رب کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ دے حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں جگ کے لیے رحمت ہوں تو مجھے کیا ملا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دراز گوش گدے کے اوپر سواری فرمائی، فرمایا ہون دس تینوں لبیا کہ نہیں لبیا؟ مالک ہیں جی حضور چاہتے تو صحابہ کندھوں پر بٹھا کر لے جاتے تھے، اور صحابہ تو کہتے تھے، لیکن حضور نے دراز گوش کو قبول فرمایا، آپ اس پر تشریف لے کر گئے۔ فلما آتاہ النبی، حضور اس کے محلے میں پہنچ کے صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگا الیک عنی واللہ لقد آزانی نتن حماری، یہ جملے اس نے بے ادبی کے کہے، کہنے لگا جی ذرا پیچھے ہو کے کھڑے ہو، نبی علیہ السلام کو اس نے کہا پیچھے ہو جائے تھوڑا سا ادھر، کیوں؟ کہنے لگا مجھے آپ کے گدے سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ فقال رجل من الانصار،
خود تو حضور رحمت للعالمین ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ۔ عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر ہیں حضور علیہ السلام کے۔ جب حضور حرم میں آتے، اونٹنی پر سوار ہو کر انہوں نے مہار پکڑی ہوتی، آگے آگے، اور شعر پڑھتے اللہ کے گھر میں۔ آپ نے سنا، سنیے جناب، ایمان کیا کہتا ہے، ایمان کیا کہتا ہے، حالات کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، تبلیغ پہ آئے، دعوت دینے، کچھ نہیں کہنا، اور خود حضور خاموش ہے۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے جو نہیں نہ بولیں گا تو میں ڈر جاؤں۔ حالات کہتے ہیں خاموش رہیے کیونکہ سرکار خود جو خاموش ہے، مگر ایمان کہتا ہے جو نہیں نہ جواب دیں گا حضور دے دشمن نو اسی پھر ٹر جانا ہے۔ سنو جی جواب کیا دیا آپ نے؟ فرمایا واللہ، کیا کہا؟ انہا جملہ یاد رکھو، واللہ، یہ دا مطلب ہے اللہ دی قسم ہے۔ جملہ پھر عرض کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 439 نوٹ کریں جی، میرے ہاتھوں میں صحیح بخاری۔ واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، اس نے کہا مجھے گدھے کی بدبو آ رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گدھے مبارک پر بیٹھ کے ہیں، ساری کائنات کی خوشبوئیں ایک طرف ہیں، حضور کے گدھے کی خوشبو ایک طرف، اس کو بدبو آ رہی ہے اور صحابی کو کیا آ رہی ہے؟ کہا واللہ لحمار رسول اللہ، توبہ توبہ، ایک مقام پر تو یہ ہے، آپ نے فرمایا مجھے حضور علیہ السلام کے جو گدھا مبارک ہے اس کی خوشبو تو اس سے زیادہ ہے۔ دوسرے مقام پر کسی نو عزم نہ ہویا تو میں پہلے ہی معافی مانگ رہا، آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام دا گدھا تے گدھا مبارک ہے نا، حضور دے گدھے مبارک دا پیشاب بھی تیرے نالوں چنگا ہے۔ یہ روایت نہ موجود ہو تو جو سزا آپ جو دیں گے میں لے لوں گا۔ فرمایا حضور دے گدھے مبارک دا پیشاب بھی تیرے نالوں چنگا ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے اور قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ اتنی بات ہوئی، فغضب لعبد اللہ رجل من قومہ، اس کے چیلے تھے چمچے عبداللہ بن ابی کے، وہ کھڑا ہوا ایک بندہ ان میں سے، تو اس نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ کو گالی بھی دے دی۔ حضور یہ سارا منظر دیکھ کر پھر سرکار دے دو صحابی کھڑے ہوئے، کہا تو ادھر آئیں گا؟ آجا پھر آجا، اسی بھی تیار۔ بخاری سنو جی، فغضب لکل واحد منہما اصحابہ، صحابہ کی اور اس کی ٹیم کی آپس میں لڑائی ہوگی، اور لڑائی کتنے تک پہنچی؟ فَقَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَالْأَيْدِ، انہوں نے صحابہ کو مکے مارے، صحابہ نے اگوں انہوں نے لتر مارے۔ بخاری عرض کر رہا ہوں، جوتیوں کے ساتھ مارا، ڈنڈوں کے ساتھ مارا۔ کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا تمہیں بتانا چاہتے تھے، ہم تو اس مبارک گدھے کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتے جس کی نسبت حضور سے ہو جائے۔ اے جڑا بندہ مفتی بھی نہ ہوئے، مولوی بھی نہ ہوئے، سیدھا سادہ مسلمان ہوئے، ایمان مفصل تے مجمل بھی انہوں نے یاد آندی ہوئے تے میری گل انہوں بھی سمجھ آ جائے گی۔ حضور گدھے کو حضور علیہ السلام سے تھوڑی دیر کے لیے نسبت ہوئی ہے کہ حضور اس کی پشت پر بیٹھے ہیں، اور صحابہ اس کے بارے میں اتنا غیرت مند ہیں کہ بات نہیں سننا چاہتے۔ تو جو بندہ پھر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے، حضور اس کو کتنا انعام عطا فرماتے ہیں۔